رب العالمين. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا انظر حالنا انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع كلامنا. إننا في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشقالنا. بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست زاد چار یار متابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم سے رسایا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے محبت نال درود و سلام دا نظرانہ پیش کر لو. الصلاۃ والسلام علیہ. بول کے رب ذرا کھول کے الصلاۃ والسلام علیہ. صلاۃ والسلام علیک سیدی یا خاتم الانبیاء وشفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. میرا سجے کوئی دن دار اے میرا
نہ کوئی جندا چھڑ گلاں سب تکرار دیاں اے میلا سجن کوئی جندا چھڑ گلاں سب تکرار دیاں جے تو رب نو راضی کرنا ہے جے تو رب نو راضی کرنا ہے جے تو رب نو راضی کرنا ہے پھر گلاں کر رب یار دیا کہہ دیو سبحان اللہ چلو آئی تے کہہ ہی چھڑو اے میلا سجن کوئی جندا چھڑ گلاں تکرار دیا میلا سجن نہ کوئی جندا چھڑ گلاں تکرار دیا جے تو راضی رب نو کرنا ہے جے تو راضی رب نو کرنا ہے کر گلاں رب دے یار دیاں جے تو راضی رب نو کرنا ہے کر گلاں رب دے یار دیاں جے تو راضی کرنا ہے جے تو راضی رب کرنا ہے کر گلاں رب دے ہر شے دا ادب بجوندا رہی سونے تے درود بجوندا رہی سارے کہہ رہے ذرا ہر شے دا ادب بجوندا رہی سونے تے درود بجوندا رہی سونے ذرا سنبھل سنبھل کے پیر رکھے او ذرا سنبھل سنبھل کے پیر رکھے ذرا سنبھل
سنبھل کے پیر رکھے اے گلیاں نے سرکار دیا ذرا سنبھل سنبھل کے اے پیر رکھے اے گلیاں نے اے میلا سجے نہ کوئی زندہ پھر چھڑ گلنا سب تکرار دیاں جے تو راضی رب نو اے کرنا جے تو راضی رب نو اے کرنا کر گلنا رب دے یاد دیا تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیہ رکھ آندے یاری سلامی نو پتھر ترسن غلامی نو رکھ آندے یار سلامی نو پتھر ترسن سلامی نو چن ٹوٹے ہو کے پیری لگے چن ٹوٹے ہو کے پیری لگے سبحان اللہ کنوں جرتانے کنوں جرتانے انکار دیا میلا سجنا کوئی دن دا حمد و صلاۃ تو بعد جتنا دیا سرکار نے اتنی اوقات نہیں سب تو ان کا کرم ورنہ اپنی تو کوئی بات ہے یہ جدو تقریر کرن لگیاں تے اعتکاف والے بڑے دور جا کے بہ گئے پتہ نہیں رس گئے نے سامعین کرام اج دا دن بڑا بابرکت دن ہے اور اج دی رات بڑی ہی عظمتاں والی رات ہے اس رات دی عظمت قرآن پاک نے جڑی کہ لمٹ مقرر کیتی ہے قرآن پاک نے فرمایا ہے 1000 راتاں تو سبحان اللہ 1000 راتاں تو افضل رات ہے 1000 بلکہ 1000 مہینیاں تو 1000 راتاں تو بھی افضل ہے مہینیاں تو بھی افضل ہے تے سالاں تو بھی افضل ہے یہ جڑی اج دی رات چلدی پئی ہے چونکہ جانا نے فرمایا کہ رات جس سے شروع ہوئی ہے تو مخصوص ایک ٹیم اللہ نے بنائی ہوئی ہے فرشتے جڑے نازل ہوتے ہیں ایسی ایک ذرہ بھی زمین دا نہیں ہوتا جس سے فرشتے نہیں ہوتے ہر انسان دی نقل و حرکت بول چال قول و فعل تحریر ہو رہی ہے میرا بولنا تہاڈا سننا پھر تہاڈا سن کے بولنا تحریر ہو رہی ہے جیڑا کہ کل معاشر والے دن ساڈے کم آئے گا سامعین کرام
اس تحریر دے اندر میں چاہنا کہ اللہ کا قرآن تمہیں سمجھایا جائے، سننا تو ہے ہی، نال سمجھا بھی جاوے، پھر اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جب کل رب دے پیش ہو مانگے تو میں عرض کراں گا اللہ جی جتنا کو میرے کو علم سی میں تیرے بندیاں تک پہنچایا ہے۔ عمل دی توفیق اور سنے رب نے دینی ہے، ساڈا کام ہے صرف اس کا پیغام دوستاں تک پہنچانا۔ اج جڑی آیا کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اس لائلۃ القدر قدر والی رات وچ، اس قدر والی رات وچ جڑی میں آیا کریمہ تلاوت کیتی ہے اس آیا کریمہ دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ارشاد فرمایا ہے، اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ کسی شاعر کا شعر ہوتا تو مڑ تسی ضرور کہنا سی سبحان اللہ، ہن قرآن پڑھیا ہے تے بولیا سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو کم از کم سبحان اللہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، سب تو پہلی گل ہے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ پہلیاں جنیاں بھی امتاں گزریاں نے تے اللہ تعالیٰ نے جدو کسی امت نال گل کرنا چاہیے تو رب نے فرمایا یا قوم عیسیٰ، اے عیسیٰ دی قوم، یا قوم موسیٰ، اے موسیٰ دی قوم۔ پر جدو واری ساڈی آئی ہے نبی دے غلاماں دی آئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عام قوم والی گل نہیں فرمائی، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ ہوں یہ ترجمہ پتہ کی بنتا ہے، وہ میرے نبی نال پیار کرن والے، یا قوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فرما دینا تو انہوں کیڑا کسی روکنا سی، پر جتھے پیار ہاتھ لگ جاوے پھر اتنے نہ نہیں بولیا جاتا، کوئی نہ کوئی تخلص ہوتا ہے، اتنے پھر القابات دے نال بلایا جاتا ہے۔ سامعین کرام میں آج کچھ سمجھانا چاہنا وا، تسی سمجھن دی کوشش کرنا۔ صوفیہ کرام نے فرمایا کسی لڑکی کی شادی ہون لگی تھی، اس لڑکی نے اپنی ماں کو پوچھا ماں میں اور اگلے گھر چلی ہوں، میں اگلے گھر چلی ہوں تے اس گھر کیویں رہنا ہے مینوں ذرا یہ تے سمجھا چھڈ۔ بیبے پتہ نہیں کی صورتحال ہونی، میں گھر وسانا چاہنی ہوں تے گھر کیویں وسے گا، مینوں یہ تے سمجھا چھڈ۔ تو اپنا گھر وسایا ہے، بیاج کی آئی ہے، وسایا ہے، زندگی گزاری، اج تو اپنی اولاد نو بیان لگی تو مینوں یہ تے دس کہ میں اگلے گھر جا کے کیویں وسانا ہے تے کیویں کامیاب ہونا ہے۔ تے ماں بڑی سیانی سی، انہیں ایویں دو لفظ گل کی، اس آخیا پتر گل یہ جدو سہرے گھر جاوے نا پاویں سارے سہرے نام ہی بڑے نا، پر جڑا گھر دا مالک ہوئے وہ بنا کے رکھی۔ جڑا تیرا مالک تے خصم ہوئے نا، جدے ہاتھ میں تیری واگ ڈور ہوئے نا، جڑا تیری زندگی دا مالک ہے نا تے ذمہ داری جنہیں چکی ہے تیری، جنہیں پنچایت چ بہ کے کہا مینوں قبول ہے قبول ہے قبول ہے، اون دے نال نہ بھی گاڑی تو باقی سارا نال بگڑ جائے تو گزارا چل جائے گا۔ پر یاد رکھی پتر جس دن اون دے نال بگڑ گئی پھر گزارا نہیں ہونا، پھر سہریاں دا ہر عیش و آرام تیرے کو ختم ہو جائے گا، بھاویں کسے نال بنے تو بھاویں نہ بنے، تے قسم نال بنا کے رکھے گی تو پھر ہر چیز ہی تیری ہوئے گی۔ اے مثال تے میں صوفیانہ ہے سی تے دسنا اے چاہنا وا کہ تم ہی سہرے پنڈ جانا ہی، بابا پیکے چھڈ کے سہریاں جانا ہے تے جانا پینا ہے، تے جدو سہرے جاویں تے چکا دادی وسنا ہی تے قسم نو سنبھال کے رکھے گا تے قسم بس ایک ہی رب نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اور یاد رکھنا سارا کچھ برداشت کر لاں گا پر میرے محبوب دے متعلق اینی بھی گل میں برداشت نہیں کرنا۔ زمانے نال نہیں بنتی تو نہ بنے، کسے نال بھی نہیں بنتی تو نہ بنے، پر محبوب نال بنا کے رکھی
پھر تیرا جھگا بس جائے گا. اس لیے تو کسی نے بڑا خوب انداز نہ کیا ہے. محشر وچ ساڈے بن جاوے اے دنیا دی بڑائی کی کرنی مل جاون یار دیاں گلیاں دی مل جاون یار دیاں گلیاں دی مل جاون یار. بول بول ذرا مل جاون یار اساں ساری خدائی کی کرنی مل جاون یار دیاں گلیاں دی مل جاون یار. رات دی فضیلت اپنی جگہ چ اس رات دا مقام اپنی جا چے مالک ملک نے رات سانو جو عطا کی تھی موسیٰ علیہ السلام نو کتاب ملی اللہ دے نبی نو کتاب ملی اللہ دے نبی نے کتاب پڑھے اپنے کتاب اندر پڑھے آخری زمانے وچ ایک امت پیدا کراں گا اس امت نو ایک رات عطا کراں گا جس رات دا نام لیلۃ القدر. ایسی رات ہوئے گی ایسی رات ہوئے گی إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. ایک رات ہوئے گی 1000 مہینے نڑو بڑی آلہ آج دی رات اگر سرکار دی یاد آج دی رات اپنے پروردگار دی بندگی آج دی رات سونے نبی دے درود و سلام پڑھ دیا گزار دے اللہ فرمودن 1000 مہینے آدھی عبادت نالوں ود کے سوار. 1000 مہینہ اگر 12 تے تقسیم کریے تے تقریباً 84 کو سال بن دینے. اللہ دے اس رات دی بندگی 84 سالاں تو ود کے اللہ اکبر کبیرہ. سامعین کرام اس رات دا مقام اپنی جگہ تے اس دی شان اپنی جگہ تے اس دا انعام اپنی جگہ تے اس دی رحمت اپنی جگہ تے اس دی برکت اپنی جگہ تے اس دا فضل اپنی جگہ تے اللہ دی عطا اپنی جگہ تے رب دی وفا اپنی جگہ تے ساری چیزاں ہون دے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی دا اعلان ہے یا
اچھی کہہ ذرا سبحان اللہ جی حکم ہوئے قرآن پاک دا چوتھا سپارہ دوسرا رکوع پہلی ایت یا ایھا الذین اللہ نے اعلان فرمایا او میرے نبی دے غلاموں جی اللہ حکموں میں رب نے ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا رب نے نبی والیاں نو بلایا نبی دے غلاماں دی توجہ رب نے اپنے ولے فرما کے پھر ارشاد فرمایا میرے نبی دے غلاموں اللہ جی حکموں میں فرمایا رب قادر نے اتقوا اللہ اللہ نے فرمایا میرے نبی دے غلاموں جی اللہ حکموں میں اگر رب نے فرمایا اتقوا اللہ میرے کولو ڈرو میرے کولو ڈرو میرے کولو میرے کولو ڈرو میرے کولو اچھا تسی آج مسیح تے کیوں آئے جے ہے جیڑا اللہ کو ڈرے ہو مسیح تے آ جاندا ہے جیڑا اللہ کو ڈرے ہو مسیح تے آ جاندا ہے چلو جیڑا مسیح تے جُتی چوک لے جائے گا کی صورت آ رہے گی ایک کنفرم بات ہے کہ اسی رب کو ڈرے آتے آئے یہ کوئی شک اسی رب کو ڈر کے تقابل دے گھر بیچ رہے ہیں یا اللہ اسی بڑے گناہگار ہیں یہ کوئی شک نہیں بڑے سیاہکار ہیں خاکسار ہیں تیرے کو ڈرنی ہے اچھا رب کو آپ سارے ڈرنی ہیں کوئی ڈر نہیں پکی کر لے اچھا جن دے کوئی بندہ ڈردا ہوئے انہیں نیڑے جاندہ ہے جن دے کوئی بندہ ڈردا ہوئے انہیں نیڑے جاندہ ہے بندہ اچھا مسیح سارے ہی آ جاندے نے تھانے کو نہیں جاندہ پر دفعہ کر یا کاری صاحب کیا ہو جی گل کرتے جو میں کی ہوئے میں کتے جو دفعہ کر پاہوں اس گلی چو بندہ کو نہیں لگتا جس گلی چ کھلا کتا رہندا ہوگا نہیں لگتا اس گلی چ بندہ میں کہ چاچا تو نیڑے لگ جانا سی تو بڑا کے پتر کی دساں کتا ہی کریں گے تین پڑھ لیں گے ڈر لگتا ہے کہ دندی نہ مار جائے میں کہنا مطلب ہے کہ جتنے جان دا مال دا نقصان ہوئے تو بندہ اتوں ڈرتا ہوا لگتا ایک بندہ ہوتا ہے اندر ہاتھ میں بہتر ہوتا ہے پورے محلے تو نہیں پورے پیٹ کو لے کے لایا ہوتا ہے تو نیڑے کو نہیں جاتا میں کہ ڈر لگتا ہے کیا کرتا گولی مارتے ہیں میں کہنا مطلب جی تو کوئی بندہ ڈرتا ہوئے انہیں نیڑے یار ہو سکتا ہے میں غلط ہوا تو صحیح ہو تا واسطے میں نے بھی چلو گل ایک دو دن سمجھاتے آپ صرف سمجھ رل مل کے سمجھ لئیے نا یہ سارے معاشرے کی روٹین ہے تو مان کے جس سے بندہ ڈردا ہوئے ادھر ابھی مڑوں کے گھر آئے بیٹھے نالے ڈرنے کے نالے آئے بیٹھے نا مطلب مڑ آپ ڈرتے نہیں ہیں جی ڈردے تو اسی اس گلی بھی کوئی نہیں لنگنا تو اسی آئے بیٹھے ہیں تو مطلب اسی ڈردے نہیں ہیں تو جی ڈرنے ہیں تو پھر اسی آدھے نا جائے ہیں تو مطلب ڈردے نہیں ہیں مفسر حضرات نے فرمایا مولوی ڈنڈی نہ مار
ڈر دو قسم کا ہوتا ہے، ڈر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو یہ ڈر ہوتا ہے نا بھی اس گلی کتا بیٹھا گیا میں انہیں منہ مارنا تو مگر پر آتے جاتے نہیں ہیں. ایک تو یہ ڈر ہوتا ہے نا، ایک اور بھی ڈر ہوتا ہے. وہ کیڑا؟ بندے کی نویں نویں شادی ہوئی ہوئے تو باہر دوستوں بیلی کسی ہوٹل سے بیٹھا ہوئے تو آخر بھائی روٹی کھا لے تو آدھے نہیں یار میں نہیں کھانی. کی ہوا؟ وہ نہیں میں نہیں کھانی. ہویا کی ہے؟ نہیں نہیں میں نہیں کھانی. وہ ساڑھے یار ہو گیا تو نہیں یار میں نہیں کھانی. بھائی کی ہوا؟ اسے کملے میں روٹی تو گھر جاتے گھر کھادی نہیں جانی تھی، میری بیگم ناراض ہو جائے گی، مینوں ڈر لگتا ہے کہ روز نہ جائے. ایک یہ بھی ڈر ہوتا ہے. حالانکہ وہ بیگم نے کوئی سوٹا نہیں مار لینا، کوئی ڈنڈا نہیں مار لینا، پر ڈر لگتا ہے بھی یار کتے روز ہی نہ جائے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو جنہ کی نہیں ہوئی ہے جو انت نہیں سور ہونے تھے، جنہ کی ہوئی انہوں نے تو پتا نا جی، جڑے اس پروسیجر لنਘ گئے ہیں انہوں نے تو پتا ہے نا بھی انج ہی ہوتا ہے. ایک یہ بھی ڈر ہوتا ہے، ایک یہ بھی ڈر ہے کہ ادھر لنگنا نہیں ہے. ایک بیگم کول نہیں ہے، بیگم گھر بیٹھی ہے، بندہ باہر بیٹھا ہے، اوتھے بہ کے بھی نہیں کھان دیا. میں کہا پا خیر ہے، اسے کہ یار بیگم رس جائے گی، ڈر ہے کہ تے رس نہ جاوے. جا رس جان والا ڈر ہے نا، اللہ فرماندا ہے اینج کر کے ڈریا کر. میں نہیں آتا کہ تو ڈر کے میرے کو سوکی جا، میں نہیں آتا میرے کو صرف مسیتے آ کے ڈر. رب دا نام بیگم جتھے بھی بیٹھی ہے تو دور بھی ڈرتا پھرنا ہے. میں نظر آواں تد بھی ڈر، نہ آواں تد بھی ڈر، تے محبت والا ڈر. جے میں مسجد نہ گیا تے رب رس جائے گا. جب میں آج نماز نہ پڑھی تو میرا رب رس جائے گا. اینج ڈر. میں روزانہ قرآن پڑھنا جج نہ پڑھیا تو کتے رب رس نہ جائے، ڈر ہونا چاہیے. یار پتہ نہیں میں راتی سونا عشاء دی نماز نہیں پڑھی تو جا کے سو گیا وہاں، پتہ نہیں سویرے اٹھنا کہ نہیں اٹھنا تو رب رس نہ جائے. اٹھ کے پڑھ. اینج ڈر. جڑے ایمان والے نے وہ انج ڈرن. محبت دا ڈر، اینو کہندے نے محبت دا ڈر، پیار دا ڈر. ہوندا ہوندا کچھ نہیں مگر دل وچ نہیں یار کہ بندہ رس نہیں جانا چاہیے. اللہ فرماتا ہے انج کر کے ڈر کہ میں ناراض نہ ہوں، مینوں راضی رکھ. چلو جی یہ گل سمجھ آ گئی. اگے چلیے. ہن اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان والے اللہ کو ڈرو. یا اللہ ٹھیک ہے. اللہ فرماتا ہے حق تقاتہ ہی، ایویں ڈر جویں حق ہے ڈرن دا. ایویں ڈر جویں اچھا ہن رب کو ڈرن دا حق کی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کو ڈرن دا حق کی ہے؟ وہ کیڑا حق ہے تو کتوں تک حق چلے گا؟ جی آپ کہ ڈریے رب کو تو رب بھی کہے واقعہ بھی میرے کو ڈر گیا. اچھا تو جی رب کو ڈر جائیے نا جی ڈرن کا حق ہے جی. اللہ بھی بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ فرماتا ہے میں نمازاں دے بدلے ایک جنت دینا، میں روزیاں دے بدلے ایک جنت دینا، خیراتاں دے بدلے ایک جنت دینا، صدقاتاں دے بدلے ایک جنت دینا، حج و عمرے دے بدلے ایک جنت دینا، نیکیاں دے بدلے میں ایک جنت دینا، تو والدین دی خدمتاں کرے میں ایک جنت دینا، تو اپنی خواہش کمیلے نو سامنے پاڑے تو میں ایک جنت دینا، تو خدا دی مخلوق نو معاف کر دے میں تو میں ایک جنت دینا وا. ہر نیکی دے بدلے ایک جنت دینا وا. پر جی میں ڈرن دا حق ہے تو وہ میرے کو ڈر جاویں تے جا میں اعلان کر دینا ولیمن ہر نیکی دے بدلے ایک جنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر نیکی دے بدلے
ہر نیکی دے بدلے ایک جنت فرماتا ہے جی میرے کو ڈر جا میں تمہیں دو جنت دے تیرا دل کرے تے اس جنت چ رہ لوی تیرا دل کرے تے اس جنت چ رہ لوی میں دو بھی تینوں دے جنیاں بھی زمانے چ نیکیاں نے ہر نیکی دے بدلے ایک جنت ہے پر جو دے کو ڈر جاوے نا تو پھر دو جنت نے پھر خلیفہ ہارون رشید ایک مسلمانہ دا عباسی خلیفہ گزریا ہے بغداد شہر دے وچ دا دار الخلافہ سی کہ اپنی بیگم نال بڑی محبت کرتا سی بیگم ہوئے تے بندہ محبت کرتا ہی ہے کہ نہیں کرتا پر بیگم ہوئے کھاچی کٹھی نہ کی تھی ہوئے بیگم ہوئے آئے بھی ذہن چاہے تے بھی چیتا رکھنا قرآن دا فیصلہ ہے اللہ فرماتا ہے چنگے چنگیاں واسطے تے چنگیاں چنگیاں واسطے جے تو چنگا ہوئے گا کہ بیگم چنگی لگے گی جے تو چنگا نہیں تے یہ امید نہ رکھ قرآن دا فیصلہ اٹل ہے قرآن دا فیصلہ نہیں بدلدا قرآن دے فیصلے قدرت دے فیصلے نہیں عام بات ہے اعلان کیتا جاتا ہے بدلے زمانہ لاکھوں مگر بدلے زمانہ لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے زمانہ لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا فرمان خدا فرمان نہ بدلا جائے گا سبحان اللہ اللہ دا قرآن دا فیصلہ ہے جے تو پاک ہے تو تینوں بیوی پاک ملے گی سبحان اللہ نہیں تے بھا جی ہو جائے تو ہے وہ ہو جائے کام بڑھ نہیں جی میں مرضی کوشش کر لے ایک قدرت دے فیصلے نہیں بر لیتا میں ضمناً بات چل نکلی نا جیڑی میں گل کرنا چاہنا پیا چھا ہارون رشید میاں بیوی بڑی محبت کرتے سن تے ایویں میاں بیوی دی تکرار ہوئی تے تکرار دے وچ بیوی نے کہہ چھڈیا جا وے تو تے ہے ہی جنمی بیوی نے میاں نو کہہ چھڈیا تو تے ہے ہی جنمی تے میاں بھی فٹافٹ جذبات چ آ گیا اس آخر جب میں جنمی ہاں تے تینوں طلاق ہے جے میں جنمی ہاں چلو میں تو جنم چھڑا تو تے نہ سڑ تینوں طلاق ہے ہن گل تے دوواں کر لئی تے نال ہی سوچن لگ پے بھی بن کی ہے ہن پتہ نہیں میری بیوی ہے کہ نہیں ہے طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے ہن لبو جڑا بندہ ہن اینوں جاندا ہوئے اکثر بندے ساڈے بھی کھچا مار باندھے تے موڑاں دے مکاری صاحب نوں تسی دسو بھی ساڈی طلاق ہوئی بیوی تیری تو مینوں کی پتہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی کنجرا بھی بیوی تیری ہے تو بولنے تو پہلے سی دھیان نال بولنا ہوں جناب کل کر کے تو ہوں سوچنا کہ یہ بنیا کی وہ میرے رنگے کئی ملوانے نے پوچھا انہیں کہا سرکار تسی طلاق دے دیتی تے ہو گئی گل ختم وہ میرے نے کئی ملوانے نے فتوے دے چھڑے انہیں کہا بابا جی تسی کہہ دیتا ہے جی میں بادشاہ یہ کام بن گیا بس ٹھیک ہے چھڑ دیو ہوں انہوں دی محبت بھی بڑی سی ہو سکے نہیں چھڈی بھی نہیں جاندی ہوں کی کریے کسی سیانے بندے آخیا سرکار جدو گل نہ بنتی پی ہوئے تو کسی اور پوچھیے جہاں جانتا ہوئے
ਕਹਿ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨੱਥੂ ਦੀ ਗੱਲ ਖੈਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਦੀ ਤੇ ਖੈਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗੈਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਬੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਫੜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। اللہ تو قرآن فرماتا ہے اور ذکر کرنے والے جڑے جانتے نے پڑھتے ہیں انہوں پوچھو، ایویں اپنے آپ ہی فتوے نہ دے چھڈیا کرو، آ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، نہ پتہ ہوئے تو پوچھیا کرو۔ پہلی گل تو کہ قرآن تے غور و فکر کریا کرو، تے نہیں تو مڑ انہوں پوچھو جنہوں قرآن دا پتہ ہوئے۔ اس وقت دے وچ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں دا اس دور وچ بڑا چرچا سی، تے انہاں نوں سدیا تے دعا نے اپنی گل سنائی جی آیا صورتحال ہے، دسو بھی ساڈا نکاح ہے کہ نہیں؟ تے مولوی نے سانوں کہا ایتا جی تہاڈا کام ختم ہو گیا ہے، ہوں دسو بھی اسی کی کریے، رہا بھی نہیں ہو جاتا۔ امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہارون رشید دس کدی رب تو ڈریا ہوں گے؟ کدی ہوں نماز بندہ ڈر رب کو ڈرتی پڑتا ہے، پر یہ شمار نہیں کیتا کہ کدی رب تو ڈریا ہوں گے۔ آ جڑا حقا تقاتے ہی میں انہوں سمجھان کی کوشش کر رہی ہوں۔ اج دی رات صرف آپ ایک ہے تو سمجھنی تے اس کے بعد تقریر ختم تو پھر آپ انشاءاللہ نماز پڑھنی۔ قرآن نو سمجھ لئیے، قرآن نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمرہ شریف تو بعد تشریف لے آئے، کمی ذرا سبحان اللہ۔ آگے کچھ لوگ بیٹھ کے ذکر کرتے پے سن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، آگے گزر گئے۔ اگے گئے تو کچھ لوگ قرآن پاک دی تلاوت کر رہے سن، آپ نے فرمایا سبحان اللہ تے اگے گزر گئے۔ اگے کچھ لوگ بہ کے غور و فکر کر رہے سن، نہ ذکر کرتے پے سن تے نہ ہی قرآن پڑھتے پے سن، وہ غور و فکر کرتے پے سن کسے مسئلے تے بھی یہ حلال ہے یا کہ حرام ہے، محبوب کا کی فرمان ہے تے اللہ کا کی اعلان ہے۔ یہ جناب اپنا اپنا ذہن جڑا ایک دوسرے دے کے اپنی اپنی دلیل پیش کرتے پے سن۔ نبی پاک نے فرمایا سبحان اللہ تے نالے انہاں چ بہ گئے، آپ تشریف رکھی تے فرمایا کہ او بھی جنتی نے او بھی جنتی نہیں، پر تسی کمال دے جنتی ہو۔ یار اہل علم غور و فکر کرنے والے لوگ اللہ دے نبی نو بڑے کمال وہ بھی بڑا ہے پر ایس تو بڑا نہیں ہے۔ اس لیے سے کہنے نا بندہ ساری رات نفل پڑھتا رہے، عالم دین عشاء دی نماز پڑھا کے جا کے سو رہے، سویرے آ کے فجر دی نماز پڑھاوے، وہ جڑا ساری رات نفل پڑھتا رہا ہے وہ عالم دے سون رنگا بھی نہیں۔ جڑا ستا رہا نا عالم ان دے سون رنگا بھی نہیں ہے، وہ دے سون دا ایدی عبادت نالوں بہتا ثواب ہے۔ بہرحال ایک الگ پہلو ہے۔ امام یوسف علیہ الرحمٰن نے فرمایا اے دس بادشاہ کدی رب کو ڈریا ہوں گے؟ کدی بادشاہ بھی مڑ سیاਣਾ سی، انہیں کہا جی سرکار ایک باری ڈریا ہوں، 5 ٹائم دا پابند سی، خلیفہ ہارون رشید 5 ٹائم دا نمازی تہجد گزار سی اور بذات خود جمعہ پڑھاندا سی۔ خلیفہ ہارون رشید بذات خود جمعہ پڑھاندا سی، جامع مسجد بغداد دا امام و خطیب سی۔ اج ساڈے بندے جڑے نو فٹافٹ کہہ لیندے نے مولوی دا کی کام ہے جی سیاست وچ، دسو بلا نہیں نہیں یہ کتا کام ہے، مولوی دا کی کام ہے؟ اچھا کتا کام ہے تو نال کادے لئی پھرنا ہے بھائی؟ کنجرا تو ہی چھڑ دے کہ تم ہی نال کتا بننا ہے۔ مولوی ٹر پیا تے کتا کام ہے، تو ٹریا پھرے تو بڑا لال ہے سارا کچھ۔ ہر بادشاہ جامع مسجد دا امام و خطیب ہوندا سی جدو دین تخت تے سی، جدو دین اسلام تخت تے سی۔ اج جدو کتے بلے آ گئے نے ادو دا کام بس پورا ہو گیا، تے ساڈے بلے بھی شرابے نے۔
اچھا ایتھے میں نماز پڑھا رہا ہوں، ذرا توجہ نال سن کے میں جواب دینا ہے۔ میں نماز پڑھا رہا ہوں زور دی 4 رکعتاں دی، اچھا 4 رکعتاں تو بعد سلام پھیرنا سی تو میں اٹھ کے جے کھڑا ہو جاواں تے پیچھے تسی کی کرو گے؟ تے جے میں نہ بواں تے پھر کی کرو گے؟ امام دی ادو تک اتباع لازم ہے اور ضروری ہے جب تک امام اللہ رسول دی اتباع وچ ہوگے۔ جدو امام رب رسول دی اتباع تو باہر ہوندا ہے ادو دی اتباع جائز نہیں۔ امام 5ویں رکعت تے جدو کھڑا ہویا ہے تو رب رسول دی اتباع تو باہر ہو گیا، کیونکہ رکعتاں 4 نے، 5ویں چ مولوی کھڑا ہو گئی ہے، جڑا پیچھے مقتدی ہے انہوں کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ آرام نال بیٹھے گا، اپنی رکعت اپنا سارا کوئی پورا کر کے سلام پھیر دے گا، مولوی کھڑا ہے تو کھڑا رہے۔ 5ویں رکعت جی پیچھے امام دے کھڑونا ضروری نہیں، حالانکہ اس مولوی نے اللہ دی نماز ہی پڑھدا پیا ہے، اللہ نو ہی سجدہ کرنا ہے، پر اسلام کہندا ہے ہن قانون تو ہٹ گیا، ان دے پیچھے کھڑونا نہیں ہے۔ ایک رکعت مولوی بچ کرے دے پیچھے کھڑونا نہیں ہے، ایک غلطی نال اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو اودی اتباع بھی جائز نہیں ہے۔ اسلام کہندا چھڑ دے، اپنی نماز پوری کر، وہ جو کردا ہے انہوں کرن دے، اودی نماز نہیں ہوئی تیری ہو گئی، کیونکہ دائرہ اسلام تو باہر نکل گیا ہے۔ اوہ اے سیاستدان 1800 گناہ کر کے مڑ تسی مگر کھڑے نے، پھر انہاں دی اتباع کھڑے ہوندے ہو، پھر بھی ووٹ اوتھے ہی مارنا ہے پیا ہی۔ سارا پنڈ اکٹھا ہو کے ساڈا پانی نکلے گا، اجے تک وہ نہیں نکلے ہو۔ ہر بندے نے گھر گھر جا کے ہر ایک نو روک کے آکھیا پانی نکلے گا، پانی او دے تو نہیں نکلے دی اتھے ضرور نکلیا پھر رہے۔ جے کدی اسلام واسطے تو اینی کوشش کرتا تو رب اسباب ہی یہو جے پیدا کرتا ہے، پانی دا پتہ ہی نہیں سے لگنا۔ میرا ضمن بات ہو گئی جی میں کرنی چاہ رہا سا، کدی رب کو ڈرے ہوئے حقا تقاتے ہی، ایویں ڈر جویں ڈرن دا حق ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرے نبی دے غلام جی اللہ حکم ہوئے فرمایا میرے کو ڈر، یا اللہ میں ڈرنا ماں، فرمایا نہیں ہے میں نہیں۔ اللہ جی پھر کی میں ڈرنا ہے؟ فرمایا حقا تقاتے ہی، جی میں ڈرن دا حق ہے نا وہ میں ڈر ہے۔ آئے ہائے ہائے، جی میں ڈرن دا حق ہے نا اویں ڈر۔ سر ڈرن دا حق کی ہے، یہ حق میں سمجھانا چاہنا ہوں مثال دے کے تاکہ سانو سارے نو سمجھ آ جاوے۔ خلیفہ ہارون رشید کو پوچھا کدی ڈریا ہوئے؟ امام یوسف علیہ الرحمہ نے پوچھا خلیفہ کدی رب کو ڈریا ہوئے؟ اسے کہا جی ایک باری ڈریا سی۔ کدو؟ اسے کہا چاچے دی دی سی تو مینوں چنگی لگ رہی سی، شادی میری وہ نال ہو نہ سکی، ایک دن سانو تنہائی مل گئی، ایک دن سانو تنہائی مل گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے کہ جانے جانا نے ارشاد فرمایا خبردار کسی غیر محرم عورت نال یا غیر محرم عورت کسی غیر محرم مرد نال تنہائی وچ نہ ملنی، بھاویں جنہ بھی قریبی رشتہ ہوے۔ کیوں؟ شیطان، حضور پاک نے فرمایا شیطان خون بن کے دونوں دے وجود سرکولیشن کرتا ہے، گردش کرتا ہے، دونوں ملن تے مجبور ہو جاندے نے۔ اسلام تنہائی چ بھی غیر محرم نال ملن دی اجازت نہیں دیندا پیا۔ اسی دیاں بھڑاں نوں پیچھے کتھے ٹوریا ہے جا خیر ہے جدوں ہوے گا حساب ادو ویکھ لاں۔ بہرحال یہ موضوع الگ ہے۔ کدی تنہائی چ یہ کدی ڈریا ہوئے؟ اسے کہا ہاں جی ایک دن اسی تنہائی چ ایسا ہے، میں کچھ پیسے دے عوض اپنے چچا زاد نو راضی بھی کر لیا، دوویں اسی راضی بھی ہو گئے، فیل تے کوئی رکاوٹ نہیں سی۔ میں قریب ہویا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میرا رب تے ویکھدا پیا نا۔ اللہ حضرت صاحب سے خیال آنا سی کہ میں ہر سے چھڈ کے تمہیں باہر آ گیا۔ فرمایا مبارک ہوئے تیری بیوی تیرے تے حلال ہے۔ وہ سکھے ایویں کہ میں حلال ہے، کوئی دلیل بھی دے۔
امام یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا دلیل قرآن حاضر مقام ربه جنتا جیڑا رب کو ڈر جاوے رب دو جنتا دیندا ہے. اب میں تواڈے سامنے ڈردا رہا تسی میرے سامنے ڈردے رہو یہ ڈرن کو نہیں جیے گا یہ ڈرامہ ہے. ڈرن اوتھے وے جتھے اختیار فل میرا ہوئے تے کوئی غیر ویندا بھی نہ پیا ہوئے تے مینوں اوتھے ڈر آوے نہیں میرا رب تے ویندا پیا. تے جدوں بندہ پھر رب کو ڈرے نا مدینہ پاک دی گلیاں رات دا ٹائم ہے سرکار میری تے وقت دا خلیفہ رات گردش کردا پھردا ہے یعنی کہ گلیاں دے وچ سروے کردا پھردا ہے تے ایک گھر دے کول گزرا نا نکا جا گھر ماڑا جا گھر تے ایویں نکی جی کٹیا سی تے کٹیا دے اندر ایک بی بی تے ایک جناب ہوندی ایک عورت تے دو عورتاں آپس وچ جھگڑا سے کردیاں پئیاں. ایک کہندی تے پتر پانی پا دودھ وچ دوسری کہ ماں پانی نہیں پانا ساڈا خلیفہ بڑا سخت ہے وہ سزا دے گا سکا چھڈ کیڑا خلیفہ وہنا پیا وے تو پانی پا ہو سکا ماں چلو خلیفہ نہیں وہدا پیا وہ تے وہدا ہی پیا. نے بڑی کوشش کی نا ماں رب دا حکم ہی نہیں ہے ملاوٹ کرنا بڑا بڑا جرم ہے. نبی پاک نے فرمایا لئی سمی نہیں وہ ساڈے وچوں نہیں جڑا ملاوٹ کرے میں نہیں پانی پانا. اما نے بڑا زور لایا بھی وہ کڑی نہ منی نہ پانی پایا. حضرت عمر فاروق جناب اس گھر کی نشانی لے کے گھر چلے گئے. سویرے جناب میری اس گھر والے پیغام بھیج دیتا کہ تیری بیٹی کا رشتہ میں اپنے بیٹے واسطے لینا چاہتا ہوں. ساتھی نے پوچھا سرکار خیر ہے یہ تو غریب جو لوگ تھے نا رشتہ کیوں ہو سکے گل غریبی جا میری دی نہیں ویکھنا ہے کہ میری نو آئے گی تے نال ایمان آئے گا ایمان آئے گا. اسی بھی رشتے کرنے ہیں جنہیں آپ بیٹھے ہیں کدی نہیں پوچھیا بھی یہ کڑی نماز بھی پڑھتی کہ نہیں. اک ساڈی اگاں ہی ہوندی ہے. سیدنا عمر فاروق نے اس لڑکی اپنی نو بڑائی پوچھے پتر تیرے پتہ ہے مقام اللہ نے کیوں دیتا ہے اسے کیوں جگہ جڑا رب کو ڈر گئی مسلمانہ دے بادشاہ امیر المومنین خلیفہ دی تو نو بڑی ہے اے دا صدقہ جڑا رب کو ڈر گئی ہے. جدو رب کو بندہ ڈردا ہے کہ اللہ علم مقام عطا کردا ہے پھر حقا تقاتے ہی ڈر جیویں ڈرن دا حق ہے. آج دی رات عبادت 4 نفل پڑھ کے جناب کو 4 قرآن اگے میں تقریر کر رہے تھے اتنے کو گلی قرآن پڑھتا پیا سی میں ادھر توجہ کر کے موڑ ادھر کر لی میں وہ دل رازاری نہ ہو جاوے. او بھائی یہ صرف یہ پڑھ کے توڑ جانا کمال نہیں ہے ڈر جی ڈرن دا حق تے ڈرن دا حق ہے کہ مینوں تیری فکر نہیں ہونی چاہیے تینوں میری نہیں ہونی چاہیے. وہ پتہ نہیں کی آندا ہے یا وہ کی کردا ہے میں اپنے آپ ہی ڈراں تو اپنے آپ ہی ڈر. جدوں اسی اپنے آپ ہی ڈراں گے ادو پھر معاشرہ نہیں ہر شے ہی بہترین ہوندی جائے گی. یہ ادو تک ہے جدو تو مینوں ڈنڈی مارنا ہے میں تینوں ڈنڈی مارنا بس ایک دو نے پھر ڈنڈیاں لگدیاں پھردیاں نے پتہ لگدا ساڈا سارا معاشرہ ہی ڈنڈی تے لگیا ہے ساڈا وزیر اعظم بھی ڈنڈی تے لگیا ہے. چل بھی جرا مولویاں دی 5-6 ہزار تنخواہ ہوندی گزارا ہو جاتا ہے ساڈے وزیر اعظم دی 2 لاکھ تے گزارا نہیں ہوندا. بہرحال سامعین کرام اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو نبی دے غلامو اللہ جی حکم ہوئے فرما میرے کو ڈرو یا اللہ ڈرنے ہیں فرما نہیں حقا تقاتے ہی جی میں ڈرن دا حق ہے نا کہنا ہونے اپنے ذہن چ بٹھا لو تسی ایویں ڈرنا ہے جی میں ڈرن دا تے حق اے وے کہ جتھے کوئی نہ ویندا پیا ہوے اوتھے رب کولوں ڈر جتھے کوئی ویندا پیا ہوے اوتھے نہیں جتھے کوئی نہیں ویندا پیا اوتھے رب کولوں ڈر تے پھر ڈرن دا حق ادا ہوندا ہی. اچھا ہن اگلی گل سن رب کی چاہندا ہے تواڈے کولوں اپنے کولوں رب ہن اگے کی چاہندا ہے اسی جی اوویں ڈر کے جویں ڈرن دا حق ہے. ہن اگے اللہ تعالی نے فرمایا ولا تموتن نہ مری نہ ایک دن تو مرنا ہی مرنا ہے ولا تموتن نہیں مرنا نہ مریا جی وہ نہ مری
اوے ایویں نہ مر جایا کر، کی ہو گئی؟ ساڈ پرا چوڑ ویکھ کے مر ہی جانا۔ او نہیں ایویں کریدا ہوندا یار۔ ختم دے کیلے جناب دو شاپراں چ، وہ شاپر ویکھ کے مر ہی گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ولا تموتن، نہ مری۔ اوے اپنے آپ صبر رکھ، کنٹرول رکھ، اپنے آپ تے قائم رکھ، او میری ذات تے بھروسہ رکھ۔ او جی تیرے نصیب ہے جائے تے تیرے کول چل کے آئے گا، او ماری نہ جا یار کی ہو۔ ولا تموت، نہ مری، حالانکہ مرنا سارا نہیں ہے۔ یا اللہ مرنا تے ہے۔ اللہ فرماتا چلو جی نہیں رہا جاندہ نا، پتہ ہے نا انہوں نے کی کرنا ہے، اور مرنا صبر کرنا۔ یا اللہ نہیں رہا جاندہ، فرمایا چلو مرنا ہی تو پھر ایویں کر الا وانتم مسلمون، ایویں مر جی میں مسلمان مرتا ہے۔ جزاک اللہ جی۔ ایویں مر جی میں، ایویں مر جی میں، نہیں سمجھا؟ ایویں مر جی میں مرنا ہے۔ رب آندا پہلی گل تے ماری نہ، تو پہلی گل ہے کہ تو ماری نہ، تو مر ہی نہ۔ رب نہیں چاہتا کہ تو مر جاویں۔ رب آندا ہے میرا نبی دا غلام ہوئے تو مر جاوے تو کوئی گل نہ ہوئے۔ کہنا ذرا سوال ہے، اگلی گل کر لواں۔ نبی دا غلام ہوئے تو نبی دی غلامی چ جاوے سرکار مر، نبی دا غلام ہوئے تو نبی دی غلامی چ جاوے مر، تے جدو مر جاوے تو اندے کان بھی کٹ لے جاون تے نک بھی کٹ لیا جاوے، جدو مر جاوے تو اندی اکھاں بھی کڈ لیا جاون، جدو مر جاوے تو چھاتی اندی پاڑ کے وچوں دل بھی کڈ لیا جاوے، جدو مر جاوے تو جناب اودی وچوں کلیجہ بھی کڈ لیا جاوے، ایک کا لے کے تے دوسرے ٹر جاون تے لاش پئی ہوئے جناب میدان دے وچ، تے اللہ سبحانہ و تعالی پھر اعلان کر دیندا ہے کہ میرے نبی دے غلاموں اے جڑا بندہ پیا ہے نا، اج دا کلیجہ بھی کڈیا گیا تے دل بھی کڈیا گیا تے کان بھی کٹے گئے نے تے حل جل بھی نہیں سکدا۔ اللہ فرماتا ہے خبردار اینو مردہ نہ آکھی، یہ مریا نہیں ہو۔ قرآن پڑھتے ہیں جو تو سبحان اللہ آکھے دیں۔ اللہ فرمانے والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ مریا نہیں ہوں، یہ زندہ ہی، تینوں پتہ کوئی نہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے میرے نبی دا غلام ہوئے تے میرے کو ڈردا ہوئے تے ڈرے بھی ایویں جویں ڈرن دا حق ہے۔ جزاک اللہ جی۔ ڈرے بھی ایویں جویں ڈرن دا حق ہے تے رب آندا ہن مری نہ، رب آندا مری نہ، تے جے مرن تے مجبور ہو ہی جاویں، چلو جے مرن تے مجبور ہو ہی جاویں تے پھر ایویں مری جویں مسلمان مردا ہے۔ ہن اگلا سوال یہ پیدا ہو گیا مسلمان کیویں مردا ہے، کس طرح مردا ہے، کتھے مردا ہے تے کیویں مردا ہے۔ مسلمان دا مرنا ہن اے میں تانوں دسنا ہے تاکہ اسی مریے تو پھر اوویں تو ہو کے مریے نا جی، جی میں مسلمان مردے نے کم از کم غیراں دی موت سے اسی نہ مریے۔ وہ کتے دی موت مر گئی ہے، کتے دی، کتا بھی غیرت مند ہوندا جی۔ میں جے ایتھے میرے کو پئی کتاب تھلے قبلہ قیوم صاحب نے دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں دی نیکی قبول فرمائے، وہ دے وچ لکھیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا نامی اسم اکرامی لیندا سی ایک آدمی، خطیب سی، ایک مولوی سی، تے اونے نبی پاک نو بغیر کسی لقب دے یتیم کہہ کے بلائی تا، صرف کہ نبی یتیم سی، نقل کفر نہ باشد۔ وقت دے قاضی نے
انہوں جدو پتہ لگیا تو انہیں عدالت سدیا ہوئے تو یہ گل کی ہو سکے جی کی نبی یتیم نہیں نہ کہا پکڑو پکڑ لیا پہلے قاضی صاحب نے آپ چھری ماری چھری مارنے تو بعد آ گیا پٹھا ٹنگ دیو سدھی نہیں پٹھا ٹنگو اس خطیب نو پٹھا ٹنگ دیتا ہوں چھری وجی سی خون نکلتا رہا تھلے ڈگتا رہا لکھن والا لکھتا ہے مصنف کتا آیا ہے انہیں اس خون نو وہ جڑا خون سی نا انہوں کھا کے اگر ٹر گئی نال ہی جناب مفتی لکھیا شکر کہ الحمدللہ اسی کسی نجائز نو نہیں ماریا جائز نو ماریا لوگوں نے پوچھا سرکار ہو کیویں کہ میرے محبوب نے فرمایا مسلمان دے خون نو کتا نہیں کھاندا مسلمان دے خون نو مسلمان دے خون دا کتا بھی حیا کردا ہے تے رب دے فرشتے تے برال مرا نہیں تیرا کیوں نہ یا کرن تو مسلمان تے بن سہی پر مسلمان بننا کیویں مسلمان دا کم کیے مسلمان کیویں مرد ہے کس طرح مرد ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک دے صحابی نے تبلیغ کرن گئے سن کافر دھوکے نال لے گئے سن تے شارٹ کٹ مختصر مکے دے چودھریاں نے جناب انہوں پکڑ کے تے قیدی بنا لیا قیدی بنا کے تے جناب میری انہوں تختہ دار تے لٹا دیتا گال وچ رسا پا دیتا جناب رسا پا کے تے چودھری ایک نیڑے ہوتے کہندا ہے خبیب اگرچہ تو یہ یقین کرے یہ کمیں کہ تیری جگہ تے نبی ہوئے تے میں نہ ہواں تے اے صرف تو کہہ دے میں تے میں تینوں آزاد کر دیواں آپ نے فرمایا دفع ہو پراں اے تے سولی ہے تے اسی تے بھی نہیں چاہتے کہ ساڈے نبی دی ذات ہوئے تو انہوں ایویں نکا جے کنڈا بھی چوک جاوے اللہ فرماندا ہے ولا تموت ایویں نہ مری تے جے مرنا ہی مرنا ہے الا وانتم مسلمون اس لیے اعلان کرنے مسلمانوں کا سیوا ہے محمد سے وفا کرنا مسلمانوں کا سیوا ہے مسلمانوں ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے دا ترجمہ ہے بندا ہے مسلمانوں کا سیوا محمد سے وفا کرنا مسلمانوں جی پڑھ لو نا ذرا ایمانتا تو ہو جائے مسلمانوں محمد سے کرنا کہ تلواروں کے سائے میں کہ تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا کرنا کہ تلواروں کے سائے میں نماز عشق ادا کرنا مسیلمہ کذاب مسیلمہ کذاب ایک نبی ہون دا دعویٰ کرن والا جھوٹا دعویٰ کرن اپنے آپ نو نبوت دا دعویٰ کر کے نبی بنا کے بہ گیا
تیرے تو میرے نبی پاک والے انہیں خط بھیجیا کہنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں نبی میں بھی نبی تینوں بھی اللہ نے رسول بنا کے بھیجے ہے مینوں بھی اللہ نے رسول بنا کے بھیجے ہے آپ دو میں رل کے ایک کمپرومائز ایک معاہدہ کر لئیے جنی دیر تو دنیا چلے اونی دیر چلو تیرا نام چلے تیرے بعد پھر میری واری ہے پھر میرا نام چلنا چاہیے حضور علیہ السلام نے آن والے قاصدہ نو فرمایا اگر اسلام دے اندر سفیرہ نو مار دینا جائز ہوندا قاصد نو مار دینا جائز ہوندا میں ہنے تو انو قتل کرا دیندا میں اللہ دا سچا نبی ہوں خاتم سامنے کرام فرما دفع جا تسی بھی جھوٹے تواڈا نبی بھی جھوٹا اللہ اکبر کبیرہ سامنے مسلمہ کذاب نے بہت سارے لوگاں نو اپنا گرویدہ بنایا سی اپنا غلام بنایا سی اپنا نوکر بنایا سی حضور علیہ السلام نے ایک خط لکھیا خط لکھ کے اپنے ایک صحابی نو دیتا صحابی نو دے کے بھیجا فرمایا جا مسلمہ کذاب کو انہوں جا کے میرا خط سنا مسلمہ کذاب کو خط گیا خط دے اتی محبوب کائنات نے لکھیا او مسلمہ تو نبی نہیں جھوٹا میں میرے اللہ نے میرے لیے حکم فرمایا وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان اللہ سامعین کرام خط لے کے قاصد جدوں مسلمہ کول پہنچیا مسلمہ نے اس بندے نو پکڑیا اصحابی رسول نو پکڑ کے کہندا ہے دس محمد بن عبداللہ نو تو نبی مننا میں سکا جی ضرور مننا میں سکا انہوں رسول مننا میں فرمایا ہاں ضرور مننا میں انہوں پیغمبر مننا میں سکا جی ضرور مننا میں سکا انہوں اللہ دا نبی مننا میں سکا ہاں جی تو میں ضرور مننا میں اسا کہتا پھر میں انہوں بھی نبی ماننا سکا پتہ نہیں تو کیا کی سکا میں بھی رسول ہوں میں بھی نبی ہوں میں بھی پیغمبر ہوں میں نو بھی رب نے بنا کے بھیجے نبی صحابی دا نبی صحابی نبی دا صحابی جناب خاموش انہیں بار بار تکرار کر کے پوچھیا تینوں میری گل نہیں سن دی سکا پتہ نہیں تو کی کہنا پیا میں اسی